حضور، جس طرح انسان پرورش پاتا ہے، کیا اسی طرح روح بھی بڑھتی ہے، یا کہ روح ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پہلے دن سے ہوتی ہے؟ روح جو ہے وہ روحوں کے ساتھ متاثر ہوتی رہتی ہے۔ کچھ روحیں مقدس ہوتی ہیں اور وہ پیدائش کے بعد ایک جیسی رہتی ہیں۔ ان روحوں کے اندر پرواز رہتی ہے، وہ پروان چڑھتی رہتی ہیں، پاکیزہ ہوتی رہتی ہیں۔ روحیں اثر قبول کرتی ہیں ماحول سے، دنیا سے، بیان سے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے، درود شریف سے اور قرآن شریف سے روح کے اندر پاکیزگی آتی رہتی ہے۔ اس لیے روح جو ہے یہ ڈیولپ ہونے والی چیز ہے، اور روح کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کہ جس طرح جسم کی غذا جسم کو ڈیولپ کرتی ہے، اسی طرح روح کی غذا ہے وہ روح کو ڈیولپ کرتی ہے۔ جسمانی غذا جو ہے وہ ٹھوس ہے، یعنی کھانا پینا جو انسان کے جسم کو گرو کرتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر سے یہ پروان چڑھتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ اصل میں ایک لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ روح کے اندر ڈیولپمنٹ کا اضافہ کہاں سے آیا؟ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ روح کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک آئینہ ہے، اور آئینے پر گرد جمع ہوا ہے حالات کا، زمانے کا، ٹریجڈیز کا، بے قاعدہ افکار کا، بے وجہ غم کا، پریشانیوں کا، لالچ کا، اندیشے کا اور اشیاء کی گنتی کا۔ تو گاہ بگاہ یہ گرد و غبار آئینے پر جم گیا۔ یہ یاد رہے کہ گرد کے نیچے آئینہ محفوظ ہے۔ گرد کا یہ غبار روح پر ایسے ہوتا ہے جس طرح کافر پر کفر کا اور فلسفی کے اوپر فلسفے کا، دنیا دار پر دنیا کا ایک غلاف چڑھ گیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے وہ غلاف ہی ہٹانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ گرد کے نیچے تو وہ روح ہے جو عین اللہ ہے۔ عین کے معنی آپ سمجھتے ہیں نا؟ یہ دریا اور چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی جلا پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ سائیکل آئینہ ہنوز کرتے جائیں، یعنی اپنے آئینے کو چمکاتے جائیں، پالش کرتے جائیں۔ پھر پتہ چلے گا کہ آپ کو صرف الف درکار ہے، اکو الف تیرے درکار۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اصل بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ سب کچھ الف ہے، اور بے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ الف کا معنی اللہ اور بے کا معنی ہے دنیا کا ساز و سامان۔ اور یہ جو آپ سارا دن کام کرتے رہتے ہو، اس طرح سارے کام کرتے کرتے آدمی کاموں سے نکل جاتا ہے، تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس نے ایک کام تو کیا نہیں، اور اصل میں اسی کام کی ضرورت تھی، یعنی الف۔ اس لیے بابا بلے شاہ کہتے ہیں اکو الف تیرے درکار۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے بات کو پا لیا، راز پا لیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اور کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے آگے کیا ہے؟ اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الف موجود ہے، اول بھی موجود ہے، آخر بھی موجود ہے، اور آپ نے صرف اپنے آئینے کو پالش کرنا ہے، اس کے اوپر غلاف اتارنے ہیں، اس کے اوپر سے غلاف اتارنے ہیں جو تہ در تہ ہیں۔ سائیکل بعض اوقات نگاہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات ورد سے ہوتا ہے، وظائف سے ہوتا ہے، کثرت دعا سے ہوتا ہے، کثرت توجہ سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات دنیا سے انحراف کرنے میں ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ جائیں، یعنی دنیاوی واقعات کم کر دیں، اور دنیا کی دولت جس پر آپ خوش ہو رہے ہیں اس کو تقسیم کر دیں۔ اور یہ سائیکل لوگوں کی خدمت سے بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آئینہ جو ہے وہ خود بخود بتاتا ہے کہ میں کیسے پالش ہوں گا۔ تو جس وقت آئینے میں عین کا عکس آ گیا، یعنی اللہ کا عکس آ گیا، تو پھر روح ڈیولپ ہونے لگتی ہے۔ ڈیولپمنٹ اور ضرورت صرف آئینے کو پالش کرنے کی ہے۔ روح جو ہے یہ ایک مکمل فارم ہے، مکمل اکائی ہے، جو یا تو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر انسان کو روح حاصل نہیں ہوگی تو یہ گرد و غبار میں گم ہو جائے گی، ایسے جیسے اس کے پاس روح ہے ہی کوئی نہیں، اور جیسے وہ ایک جانور ہے۔ اب اس بات کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ جانور اور انسان کے درمیان کوئی فرق ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہوتا بھی ہوگا، اور یہ فرق ہے بھی صحیح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بولتا ہے اور جانور بولتا نہیں ہے، لیکن کچھ جانور بولتے بھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں انسان سوچتا ہے اور جانور سوچتے نہیں ہیں، لیکن کچھ جانور سوچتے بھی ہیں۔ انسان ماضی کی بات یاد رکھتا ہے، لیکن جانور ماضی کی بات یاد نہیں رکھتے، لیکن کچھ جانور ماضی کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ جیسے اونٹ جو ہے یہ پرانا بدلہ لیتا ہے، 10 سال بعد بھی بدلہ لے گا۔ ہاتھی، بھینس اور اونٹ بدلہ لیتے ہیں، اور ہاتھی بڑا خطرناک بدلہ
لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ماضی بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو مستقبل کا خیال ہے، لیکن جانوروں کو مستقبل کا خیال نہیں ہے، اس لیے انسان اشرف ہے۔ کچھ ایسے پرندے بھی ہیں، لیکن کچھ پرندے ایسے ہیں جن کو مستقبل کا خیال ہوتا ہے۔ وہ گرمیوں میں گھونسلہ بناتے ہیں، آشیانہ بناتے ہیں تاکہ سردی سے بچ سکے۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کو جانوروں پر فوقیت ہے۔ اس کا جواب یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس روح ہے۔ روح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کا امر ہے، اور یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی امانت قبول کر لی ہے۔ باقیوں کے اندر جو بات ہے وہ صفات کے جلوے ہیں، لیکن انسان کے اندر ذات کا جلوہ ہے۔ آپ ذات کا جلوہ جو ہے وہ آئینہ صفات میں دیکھیں گے، اور یہ آئینہ جو ہے یہ روح ہے۔ تو روح کو اس لیے پالش کیا جاتا ہے۔ روح کی تقویت کے لیے بزرگوں نے بے شمار طریقے بتائے ہیں کہ روح کو ڈسکور کیسے کرتے ہیں۔ جب وجود مر جائے گا تب کس نے قائم رہنا ہے؟ روح نے ہی قائم رہنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب وجود مر جائے تو انسان کیسے قائم رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان سو جائے تو قائم کون ہوتا ہے۔ اگر تو سو گیا اور ختم ہو گیا تو پھر اٹھا کون اور بیدار کون ہوا؟ اور اگر وہ وہی تھا تو سویا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے والا کوئی چیز، کوئی زندہ رہنے والی چیز اپنے پاس رکھتا ہے، تو جو چیز زندہ رہنے والی ہے وہ وہی ہے جس کے ساتھ وابستگی ہے، اور اس کو روح کہتے ہیں۔ نیند کے عالم میں بھی آپ کی روح آپ کے لیے سیر کرتی ہے۔ اگر اچھا وجود ہو اور روح پالش کی ہوئی ہو تو روح آپ کے لیے مکاشفات لاتی ہے، اچھے خواب لاتی ہے، اور بعض اوقات الجھے ہوئے سوالوں کا جواب لاتی ہے۔ اگر ایک سوال حل نہیں ہو رہا ہے، ایک مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچتے سوچتے بیچارہ انسان پریشانی میں سو گیا، اور جب اٹھا تو نعرہ حیدری لگایا، کیونکہ خواب دیکھا تو اس کے سوال کا حل تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو یوں حل کر لینا چاہیے۔ یہ کس نے اس کو بتایا؟ یہ روح نے بتایا۔ تو روح جو ہے یہ سیر فی الفلک، آسمان کی سیر کراتی ہے۔ روح جو ہے یہ فضاؤں کی سیر کرانے والی ہے۔ روح آنے والے دور کی خبر لانے والی ہے، اور روح جو ہے یہ آئینہ حق نما ہے۔ روح کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور اس کا مستقبل کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ کچھ لوگ روح کو دریافت نہیں کر سکتے، اور اگر روح کی دریافت ہو جائے یا اس کی صفائی ہو جائے تو اسے صفائی قلب کہتے ہیں۔ صفائی قلب والے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ روح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے بلکہ ڈسکوری ہے، یعنی روح پہچان کراتی ہے، اور وجود کی ڈیولپمنٹ ہے، نشو نما ہے۔ بچے کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ اس کی روح اتنی ہی مکمل ہو، بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ساری ارواح کی عمر ایک ہے، کیونکہ ساری روحیں ایک ہی دن میں تخلیق کی گئی تھی۔ دراصل روح ایک کنارے کا سمندر ہے۔ اس کو ایک کنارے کا سمندر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پیدا ہونے والا کنارہ ہے، لیکن اس کی موت والا کنارہ نہیں ہے جو انسان ہے۔ اس کا وجود پیدا ہونے والا بھی ہے اور مرنے والا بھی ہے، مگر روح ایک کنارے کا سمندر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ اور روح میں یہ فرق ہے، اور اس کو یاد رکھنا کہ روح جو ہے یہ تخلیق تو ہوئی ہے، پیدا تو ہوئی ہے، لیکن اس کو موت نہیں ہے، یہ امر الہی ہے، اور اللہ جو ہے وہ تخلیق سے آزاد ہے، پیدا ہونے سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے، اس لیے روح کی ڈسکوری بڑی آسان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وجود اور روح کا آپس میں تعلق ہے، وجود کو آہستہ آہستہ ارتقاء ملتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ زوال ملتا ہے، مگر روح کو ایسا نہیں ہے۔ بچے کی روح جو ہے یہ روشن ہو سکتی ہے، اور بوڑھے انسان کی روح ضائع شدہ ہو سکتی ہے اور خراب ہو سکتی ہے۔ روح کو کچھ لوگ گھوڑا کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اڑاتا ہے، سیر کراتا ہے، اور روح کمزور ہو گئی تو پھر ہر شے کمزور ہو گئی ہے۔ روح کمزور کب ہوتی ہے؟ جب آپ میں اطاعت الہی سے انحراف پیدا ہو، وہاں روح کمزور ہو جاتی ہے۔ نفسانی خواہشات کے تحفظ سے روح خراب ہو جاتی ہے، نفسانی خواہشات کے تحفظ سے روح خراب ہو جاتی ہے۔ لالچ بھی روح کی بیماری ہے، اور حقوق پورے نہ کرنا روح کی بیماری ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اپنے ساتھ آپ نہ چاہیں۔ ایسے کاموں سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روح جو ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ دور سے آنے والی چیز ہے، اور یہ دور واپس جانا چاہتی ہے۔ اس کا نام سے مرغ رکھا گیا ہے، اور یہ سے مرغ کوہ کاف کا رہنے والا ہے اور لامکاں سے آیا
فرمایا ہے۔ سے مرغ ایک لفظ ہے اور ایک پرندے کا نام ہے۔ اصل میں اس کا مفہوم شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ کی کتاب سے ملتا ہے۔ ایک دفعہ پرندوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی اور افواہ پھیل گئی کہ ان کا گرو، ان کا پیر پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے۔ اس طرح ان کو روشنی مل گئی۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے گرو کے پاس جاؤ۔ سب پرندے جوک در جوک ہزاروں کے حساب سے پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سردی، گرمی، جھگڑا، کوئی مرتے گئے، کوئی گرتے گئے، کوئی چلتے گئے اور ان کو کوئی سراغ نہ ملا۔ چلتے چلتے آخر کار کچھ پرندے کامیاب ہو گئے اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں کوئی پرندہ ہی نہیں تھا، کوئی گرو نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئے کہ دیکھو ہمیں آواز آئی تھی، ندا آئی تھی کہ تمہارا جو سالار ہے وہ وہاں پر ہے، لیکن یہاں تو کوئی سالار نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ سالار کا نام کیا تھا تو پرندوں نے کہا سالار کا نام سی مرغ ہے اور یہاں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو یہاں نہیں ہے۔ تو پھر ان کو وہی آواز آئی کہ تم اپنی گنتی کرو کہ تم کتنے پرندے ہو۔ انہوں نے جب گنتی کی تو کل 30 پرندے تھے۔ تو اس آواز نے کہا کہ سے مرغ کا معنی ہے کہ وہ 30 پرندے جو پرواز میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ سے مرغ ہوتا ہے۔ تو وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے، وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ راستے کی آزمائشوں سے نکلنا، آرائشوں سے نکلنا اور اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا ہی کامیابی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی انسان کو منزل بنا لو لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا، کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دریافت کر کے اور اس کو مکمل فارم دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہی منزل ہے۔ تو اتنی ساری بات ہے، چھوٹی سی منزل ہے اور لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے۔ اس زندگی میں آپ پریشانی نکال دیں، بے ایمانی نکال دیں، اس زندگی میں سے آپ پریشانی نکال دیں، بے ایمانی نکال دیں، جھوٹ نکال دیں، لالچ نکال دیں، دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا نکال دیں۔ اللہ نے جو احکامات فرمائے ہیں وہ کر لیں، اور جہاں اس نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو آپ وہ کام نہ کریں، تو آپ صرف اللہ کا کہنا مان لیں۔ آپ اگر اس طرح سے سفر کریں گے تو پھر اس کے بعد چلتے چلتے آپ خود ہی سے مرغ بن جائیں گے۔ تو آپ روح کے مقام پر اس وقت آ سکتے ہیں جب آپ اپنے وجود کے مقام کی نفی کر لو۔ جن لوگوں نے روح کو دریافت کیا ہے، جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس طرح اپنی روح کو دریافت کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی جسمانی خواہشات کو ترک کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے کئی مہینے کھانا نہیں کھایا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کئی سال گفتگو ہی نہیں کی، یعنی وہ بولے ہی نہیں، ان کا نام چپ شاہ پڑ گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو عرصہ دراز پیدل چلتے رہے، کچھ اور کرتے رہے، اور کچھ لوگ سارا سال درود شریف ہی پڑھتے رہے۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ اگر آپ صرف دودھ پیتے رہیں تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ وہ بندہ بڑا سادہ لوح تھا، اس کو کسی نے کہا کہ اس طرح سے زیارت ہو جاتی ہے، بلکہ 6 مہینے کے اندر زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے گی۔ تو وہ دودھ ہی پیتا رہا اور اس کو 6 مہینے کے اندر زیارت ہو گئی۔ اور جس نے بتایا تھا اس کو جب پتا چلا کہ اس کے کہنے پر عمل کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ رونے لگ گیا کہ میں نے تو آپ کو ایسے ہی کہا تھا۔ تو جو چیز بھی خلوص سے کر لی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ روح کی دنیا ہے اور یہ پرواز کی دنیا ہے۔ روح کو اس طرح سمجھے کہ ایک پرندہ آسمانوں پر اڑنے والا اگر وہ زمین پر کوئی چیز چلتی پھرتی دیکھے یا محسوس کرے اور جھپٹا مار کر اسے لے جائے، اور راستے میں دیکھے کہ یہ مردار قسم کی کوئی چیز میں نے اٹھا لی ہے، اگر وہ اسے پھینک دے تو وہ مردار چیز پھر واپس آ کر گر جائے گی، تو مردار چیز کی پرواز ختم ہو جائے گی۔ تو روح اس طرح ہے کہ یہ پرواز کرتی ہوئی آئی اور آپ کے مردہ جسم کو اس نے حرکت دی۔ راستے میں اس نے محسوس کیا کہ یہ تو مردہ ہی ہے، اسے پھینک ہی دو، تو پھر آپ مردے کے مردے ہی رہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انسان پر ایسا وقت بھی آیا تھا جب اس کا ذکر تک نہیں تھا، یعنی شیئن مذکورہ کا ذکر نہیں تھا۔ جب انسان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو پھر میت کہتے ہیں۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر روح نکل گئی تو اس کا کام ہی ختم ہو گیا اور اب اس کا نام میت ہو گیا۔ اب اس شخص کے بچے بھی اس سے خوف کھانے لگ جاتے ہیں۔ اگر انہیں کہیں کہ یہ آپ کے ڈیڈی ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ میت ہے، یہ ہمارے ڈیڈی نہیں، ان کو نہلاؤ، کفن پہناؤ اور قبرستان پہنچاؤ۔ تو وہ کیا چیز ہے جو نکل گئی؟ وہ روح ہے۔ تو روح کا ڈیولپ ہونا نہیں ہے، روح کا دریافت ہونا ہے۔ تو روح کو دریافت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف روح کو دریافت کرنے والے روح کو دریافت کرتے ہیں۔ اس کی مثال مولانا روم رحمت اللہ نے دی ہے۔ ایک شیر کا بچہ گم ہو گیا اور بھیڑوں نے
ایک شیر کا بچہ گم ہو گیا اور بھیڑوں میں پلنے لگ گیا۔ وہ شیر تھا لیکن بھیڑوں میں رہ گیا اور بھیڑوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گیا۔ ایک دن ایک بزرگ شیر نے دیکھا کہ ہے تو یہ شیر لیکن بھیڑوں میں رہ رہا ہے۔ اس نے بچے کو پکڑا اور کہا کہ تو شیر ہے۔ بچے نے کہا کہ میں تو بھیڑ ہوں۔ شیر نے کہا تو اور ہے اور یہ لوگ اور ہیں کیونکہ تیری جنس اور ہے۔ اس بچے نے کہا مجھے کیا پتا کہ میری جنس اور ہے اور یہ مجھے کس طرح پتا چلے گا۔ اس بزرگ شیر نے کہا کہ میں تجھے تیری جنس دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک بھیڑ کو جھپٹا مارا اور کھا گیا اور بچے کو کہا کہ میرا یہ عمل دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جی دیکھا ہے۔ پھر وہ اس کو ایک تالاب پر لے گیا اور کہا کہ تالاب کے پانی میں دیکھو کہ میری شکل یہ ہے اور تیری شکل بھی میری جیسی ہے۔ جب اس بچے نے اپنی شکل پانی کے آئینے میں دیکھی تو اسے پتا چلا کہ وہ بھی شیر ہے۔ تو اس نے کہا کہ چل اب تو بھی بھیڑ کو پکڑ اور کھا جا۔ ایک بار آئینے میں پہنچنے کی دیر ہے اور آگے کھیل روح کا اپنا ہے۔ بس آپ کی آئینے تک رسائی ہوتی ہے اور روح کو آئینے تک دریافت کرنا ہوتا ہے۔ آئینے کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ آئینے کے سامنے محو ہوں، یعنی آپ عکس کے سامنے محو ہوں کہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے محو حیرت ہونا۔ تو دنیا کو بھی آئینہ کہا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو بھی آئینہ کہہ سکتے ہیں، محبت کو بھی آئینہ کہا گیا ہے کیونکہ انسان محبت کے ہر مقام پر گم ہو جاتا ہے۔ محبت کرنے والا کسی چیز کے ساتھ آشنا نہیں ہوتا لیکن اسی کے ساتھ آشنا ہوتا ہے جو اس کا محبوب ہوتا ہے۔ کسی عادت میں گم ہو جانا یا کسی ایک خیال میں گم ہو جانا محو حیرت ہو جاتا ہے، محو حیرت ہو جانا ہے۔ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ تو جب آپ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر روح دریافت ہو جاتی ہے۔ روح ذکر الہی کے ساتھ دریافت ہوتی ہے، عبادت کے ساتھ دریافت ہوتی ہے، خیرات دینے سے دریافت ہوتی ہے، سفر میں رہنے سے بھی روح دریافت ہوتی ہے اور اللہ کے کسی حکم پر مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے سے روح دریافت ہوتی ہے۔ روح خود ایک پوری فارم ہے، یہ یا تو دریافت ہوگی یا پھر یہ دریافت نہ ہوئی۔ روح کو دریافت کرنے کے لیے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے اندر سارے جلوے خود بخود آ جایا کرتے ہیں۔ روح اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آئینہ ہے جس کو دریافت کرنا چاہیے۔ وجود کی ڈیولپمنٹ اور ہے، مر جانے کے بعد تو روح زندہ رہتی ہے، تو آپ زندگی میں روح کو کیسے دریافت کریں؟ تو آپ مرنے والی چیز کو تھوڑی دیر پہلے مار کر یہ دیکھ لیں کہ مرنے کے بعد روح کیسے زندہ رہے گی۔ تو آپ ایک بار کوشش کر کے دیکھ لیں کہ وجود کو سلا دیا جائے تو اس طرح روح زندہ رہتی ہے۔ اس طرح آپ کسی خیال میں گم ہو جائیں تو روح زندہ رہتی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے خیال میں جا رہے ہوں اور پھر آپ کا گھر آ جاتا ہے، آپ کو راستہ یاد نہیں رہتا لیکن پھر بھی آپ چلتے چلتے گھر آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ انکانشیس اور کانشیس یعنی شعوری اور لاشعوری دونوں باتیں ہوں گی۔ اس لیے کبھی آپ اپنے وجود کی نفی کر کے دیکھیں، مرنے جیسی کیفیت پیدا کر کے دیکھیں، جسم کو خوراک نہ دیں، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ پھر جو چیز زندہ رہ جائے گی وہ روح ہوگی۔ روح کو دریافت کرنا یوں آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا آئینہ، اللہ کی دی ہوئی نگاہ آپ کے کام آتی ہے تاکہ آپ دنیا کو دیکھ سکیں۔ اسی طرح اگر وہ نگاہ عطا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنے والی ہے تو وہ آئینہ میسر آ جاتا ہے۔ یہ سارا ایمانداری کا کھیل ہے، پیور ایمانداری کا، اور یہ چالاکی کا نہیں ہے۔ وہاں سوال جواب کی بات نہیں ہے، صرف روح کو سیکل کرنے کی، پالش کرنے کی بات ہے۔ پالش کی کہانی مولانا روم رحمت اللہ نے بتائی تھی کہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان پینٹنگز کا مقابلہ ہوا۔ ان کو ایک ہال کی 2 دیواریں دی گئیں اور درمیان میں پردہ رکھ دیا گیا کہ آپ ان دونوں دیواروں کو پینٹ کرو۔ رومیوں نے پینٹنگز بنائیں، چینیوں نے پینٹنگ نہیں بنائی، بلکہ وہ دیوار کو صرف پالش کرتے رہے۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو کہتے یہ ہیں کہ کام بہت اچھا تھا۔ چینیوں نے اصل میں یہ کام کیا کہ وہ صرف دیوار کو پالش ہی کرتے رہے اور اسے آئینہ بنا دیا، اور رومیوں کے رنگوں کا عکس سارے کا سارا ان کے آئینے میں آ گیا، اور عکس جو ہے وہ اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی دنیا کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جامع جہاں نما میں دیکھا جائے تو وہ دور نہیں بلکہ تیرے آئینے کے اندر آ سکتا ہے۔ تو یہ سارا جہاں آپ کا اپنا منظر ہے۔ روح دریافت ہو جائے تو دور کی بات بھی پاس کی بات ہے۔